بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زیر نظر تحریری سلسلہ مختلف جگہوں، مختلف کتابوں اور مختلف سوشل میڈیا تحریروں سے ہی حاصل کردہ مواد پر مبنی ہے۔ غلطی کا احتمال ضرور موجود ہے کیونکہ کچھ باتوں کی مکمل تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام یعنی دین حنیف کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے پہلے خود عراق، فلسطین، مصر اور ریگستان عرب کے گوشوں میں برسوں گشت لگا کر اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کی دعوت دی۔ پھر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں اپنے خلفاء مقرر فرمائے۔ شرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، شام و فلسطین میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور فرمایا۔ مکہ معظمہ میں اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا جس کا نام نامی کعبہ ہے۔ 2028 قبل مسیح میں حضرت سارہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ 1990 کاف میم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات 175 سال کی عمر میں ہوئی۔ 1942 کاف میم میں عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات 136 یا 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ اور والدہ ماجدہ حضرت حاجہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر مدفون ہیں۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں سے آپ کی نسل بنی اسماعیل یعنی قوم عرب پھیلی۔ 2025 کاف میم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں حضرت ربیکہ سے ہوئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں حضرت یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ آپ کا لقب اسرائیل تھا۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی بندہ کے ہیں اور ایل میں اللہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ کے ہیں، جسے عربی میں عبداللہ کہتے ہیں۔ آپ کی شادی حضرت لیا اور حضرت راکیل سے ہوئی۔ 1921 کاف میم میں لیا سے آپ کا پہلا بیٹا روبین اور 1919 کاف میم میں لادی پیدا ہوا۔ 1914 کاف میم میں دوسری بیوی حضرت راکیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت بابرکت ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہودا، رادبین، شمون، لادی، آشکار، زبولو، دان، نفتالی، جاد، اشر۔ حضرت یعقوب مکلب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبائل پیدا ہوئے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہیں سے بنی اسرائیل اور قوم یہود کا قصہ شرح ہوتا ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام نے اپنی قوم کے ہاتھوں کس قدر تکالیف، اذیتیں اٹھائیں اور تکلیفیں اٹھا کر اپنی قوم کی ہدایت اور مغفرت کے لیے خدا سے دعائیں مانگتے رہتے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے بدلے میں ہر وہ گناہ کیا، ہر وہ جرم کیا جس سے اس نے منع فرمایا تھا۔ قتل انبیاء سے لے کر شرک تک ان کے دامن گناہوں سے آلودہ رہے۔ تواریخ عالم اور مذہبی کتابوں سے قطع نظر خود ان کی مذہبی کتابیں عہد نامہ قدیم اور تالمود ان کی گناہوں اور بغاوتوں کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اس لیے بھی کیونکہ وہ اللہ کا بھی مقبول اور محبوب بندہ تھا۔ بھائیوں کو اپنے بھائی سے ہر درجے کا حسد تھا۔ 1897 کاف میم میں 17 سال کی عمر میں آپ کو اپنے بھائیوں نے حسد و بغض کی وجہ سے کنویں میں پھینکا۔ اللہ نے بچایا اور ایک قافلے کے ذریعے مصر پہنچایا۔ ایک غلام کی حیثیت سے آپ کی نیلامی ہوئی۔ 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے اور پھر واقعہ زلیخا کے سبب 8-9 سال جیل میں رہے۔ اللہ نے پھر آپ کو نبوت اور مصر پر حکومت عطا فرمائی۔ 30 سال کی عمر میں فرمان روا ہوئے اور 1875 کاف میم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے ہجرت سے تقریباً 430 سال قبل اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں سمیت سب اہل خاندان کو مصر بلوایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے تو یہودی مورخ جوزیفس کے مطابق ان کی عمر 130 سال تھی اور آپ 17 سال تک مصر میں رہے، جس کے بعد آپ بیمار پڑ گئے
اور 1858 کاف میف میں حضرت یعقوب علیہ السلام 147 سال کی عمر میں رحلت فرما گئے۔ جوزف سی تاریخ یہود کتاب دوم باب 9 حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق حضرت یوسف اپنے والد محترم کا جنازہ مصر سے کوسوں دور فلسطین لے آئے اور جبرون میں آپ کو باپ دادا کے مزارات کے پاس پرتخا کر دیا اور خود دوبارہ مصر تشریف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو امانتاً مصر ہی میں دفن کیا گیا۔ آپ کا عہد حکومت 40 سال تھا۔ آپ کی بیوی مصری تھی جن کے بطن سے آپ کے 2 بیٹے جناب افراہیم اور جناب منسا پیدا ہوئے۔ آپ کی نسل انہی 2 بیٹوں سے چلی۔ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل بے حد پھیلی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد 125 سال تک وہ مصر پر حکمران رہے۔ رفتہ رفتہ بنی اسرائیل مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتی گئی۔ 125 سال کے بعد اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کی آزادی چھین کر ان کو غلامی میں مبتلا کر دیا۔ 1674 کاف می میں مصر میں کپتیوں کے ہاتھ قوم پرست انقلاب برپا ہوا۔ یہ یاد رہے کہ مصر میں حضرت حام کے بیٹے مصر کی اولاد آباد تھی۔ مصر کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم کے دور کا بادشاہ حضرت حاجرہ کا والد مصر کا پہلا فرعون کہلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر آمد سے قبل ان کی حکومت کمزور پڑ گئی تھی۔ مکہ کو غنیمت پا کر مصر سے باہر کا ایک جنگجو حامل نسل قبیلہ حملہ آور ہوا اور فرعون کو شکست دے کر اپنی حکومت قائم کر دی۔ تاریخ میں یہ چرواہے بادشاہ ہائیکوسوس کہلائے۔ قرآن کریم نے بھی دور یوسفی کے مصری حکمران کو فرعون کے بجائے بادشاہ کہہ کر ذکر کیا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک تاریخی معجزہ ہے۔ اس کے برعکس تحریف کردہ تورات اور دیگر یہودی روایات میں اس دور کے شامل نسل بادشاہوں کو بھی فرعون کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جو تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں نیلام کیے گئے تو وہ انہی شامل نسل چرواہے بادشاہوں باشندوں نے کبھی بھی خارجی حکمرانوں کو دل سے قبول نہیں کیا۔ مصری باشندے سامی حکمرانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پرنور دور میں آپ کی بصیرت اور حکومت کے فوائد سے بہرہ ہوتے رہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ چرواہے حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر اتر آئے اور بالآخر انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ سامل نسل چرواہے حکمرانوں کا تختہ اٹھانے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد قوم پرست فرعونی حکومت بنی اسرائیل کی روز افزوں بڑھتی دولت اور آبادی سے بھی بے حد خائف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تورات میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ تب مصر میں ایک نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور قوی ہو گئے ہیں، سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اور زیادہ ہو جائیں اور اس وقت جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں۔ فرعونی مصر نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر نہایت ذلیل و خوار کر دیا اور ان کے مکانات، جائیدادیں اور زرخیز زمینیں چھین کر انہیں ذلیل و خوار کر کے ادنا اور گھٹیا کاموں کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ ان کی آبادی کو گھٹانے کے لیے ریاستی جبر کی انتہا کر دی کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر کے صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل کو جس ظلم و تشدد سے کچلا گیا اتنی ہی ان کی اولاد بڑھتی گئی، جسے فرعون مصر نے بامشقت کاموں کے لیے مخصوص رکھا۔ آج بھی اس دور کے فرعونی مصر کے ظلم و تشدد اور بنی اسرائیل کی لاچارگی اور خون پسینے کے نشانات اہرام مصر کی صورت میں موجود ہیں۔ غلامی ایک قوم پر سب سے بڑا عذاب الہی ہوتا ہے، اور یہ عذاب الہی ان کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں کے سبب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ساری اقوام عالم پر فضیلت بخشی، نبوت دی اور مصر پر حکومت عطا کی، لیکن اللہ کے احسانات کے بدلے میں انہوں نے احسان فراموشی اور بغاوت کی۔ جس ملک میں وہ حکمران رہے اسی ملک میں وہ محکوم اور غلام بنا دیے گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں غلامی بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ مسلسل 4 صدیاں انہوں نے فرعونی مصر کی غلامی، ذلت و خواری میں گزاری۔ اب ایسا ہوا کہ مصری بہت نازک مزاج اور کامل ہو گئے اور محنت سے جی چرانے لگے۔ دوسری طرف وہ عبرانیوں بنی اسرائیل سے ان کی آسودہ حالی اور خوشحالی پر حسد کرنے لگے، کیونکہ مصریوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کس قدر ترقی کی اور بہت زیادہ دولت مند ہو گئے۔ یہ دولت
بنی اسرائیل کو ان کو اپنی بے حد محنت کے باعث حاصل ہوئی تھی۔ مصری اس دوران یوسف علیہ السلام کے احسانات بھول گئے۔ پھر اس دور میں حکمرانی بھی کسی اور خاندان کے پاس آ گئی تھی جو خود بھی بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مصریوں نے بنی اسرائیل کو کئی طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ دریا سے نہریں نکالنے، شہروں کے فصیل اور دیواروں کی تعمیر اور دریا کے کنارے پشتے بنانے اور ان کے لیے اہرام پیرامڈز تعمیر کرانے کے لیے سخت ترین اور بامشقت کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح تقریباً 4 صدیوں تک بنی اسرائیل نے مصریوں کے ہاتھوں یہ مصیبتیں جھیلیں اور نسل در نسل بدترین غلامی کا شکار رہے۔ اس بدترین مشقت کے ذریعے مصری بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے در پہ رہے اور اسرائیلی اپنا وجود برقرار رکھتے رہے۔ تاریخ یہود از جوزف کتاب دوم باب 9 ربی لوئس اپنی نامور کتاب داستان یہود میں لکھتا ہے، جو ہی یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا بنی اسرائیل کی مشکلات کا آغاز ہوا۔ جب تک کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بھی بیٹا زندہ رہا، مصریوں نے براہ راست بنی اسرائیل پر ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کا انتقال بھی ہوا، تب مصریوں کا بنی اسرائیل کے بارے میں طرز عمل کھلم کھلا تبدیل ہوا۔ مصریوں نے رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کو غلام بنانے کا عمل شروع کیا۔ مصریوں کا سب سے پہلا جارحانہ قدم یہ تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو ان کی جائیدادوں، کھیتوں، باغوں سے محروم کر دیا۔ اس دشمنی پر بھی انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ دوسرے ہر ممکن طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیل کو ستایا۔ مصریوں کی اس نفرت کا سبب خوف اور حسد تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی آبادی معجزاتی طور پر بہت بڑی تھی۔ قلیل مدت میں ان کی تعداد 7,000 سے بڑھ کر 60,000 ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے عظیم الشان جسمانی مضبوطی کو مصری خطرے کی گھنٹی سمجھتے تھے۔ اس دوران مصریوں اور بنی اسرائیل کے بھائیوں اودمیوں کے درمیان جنگ چھڑکی۔ اس جنگ میں بنی اسرائیل نے مصریوں کا ساتھ دیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ مخالف لشکر شکست کھا گیا۔ مصریوں نے بنی اسرائیل کی مدد سے فتح تو حاصل کر لی، لیکن وہ اس کی بہادری اور قوت سے بے حد خائف ہوئے۔